السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3813۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 ماہ تک ایلا کیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی زیارت کو آئے تو آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی جبکہ صحابہ کھڑے تھے۔ پھر دوسری نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور صحابہ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، بس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کے نماز ادا کی۔ بس جب 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے صحابہ کے پاس تشریف لائے۔ بس عرض کی کہ اللہ کے رسول ابھی تو 29 دن گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث 3814۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، سورہ بقرہ نمبر 144۔ ایک آدمی بنی سلمہ کے پاس سے گزرا، ان کا آواز دی، وہ رکوع کی حالت میں تھے، نماز فجر میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ بھائی قبلہ شریف تبدیل ہو گیا۔ وہ اسی وقت پھر گئے رکوع کی حالت میں قبلے کی جانب۔ ایک اور حدیث 3815۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی اور اس میں نگ بھی تھا۔ ایک اور حدیث 3816۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے تو پورا مہینہ روزہ ہی رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزے رکھنا بند نہ فرمائیں گے، اور کسی مہینے روزے نہ رکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا تو ہم کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزے نہ رکھیں گے۔ ایک اور حدیث 3817۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک آدمی اپنی زندگی کا ایک حصہ جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، بس جب اس کی موت کے پہلے وقت ہوتا ہے پھر وہ مر جاتا ہے، دوزخیوں والے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور مر کے دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ بے شک کوئی آدمی اپنی زندگی کا ایک زمانہ دوزخیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، اچانک اپنی موت سے پہلے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور جنتیوں والے اعمال کرنے لگتا ہے، وہ اسی حالت میں موت پا کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث 3818۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھاؤ بڑھ گیا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہنگائی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قیمتیں مقرر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھاؤ مقرر ہوتے ہیں، تنگی کرنے والا، فراغی کرنے والا اور رزق عطا کرنے والا وہی ہے۔ بے شک مجھے کبھی امید ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں گا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے خون و مال میں ظلم کے بدلے کا مطالبہ کرنے والا نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث 3819۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندی ہوئی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ عرض کی گئی حبش کی بیٹی نماز پڑھتی ہے، بس جب تھک جاتی ہے تو اپنے بالوں کو رسی سے باندھ لیتی ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے لیکن جب تھک جائے تو بیٹھ جائے یا سو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 3821۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام اپنے اوپر لازم کر لو۔ ایک اور حدیث ہے 3822۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے شادی کی اور ان کا آزاد کرنا ہی حق مہر بنایا۔ آپ کا ولیمہ 3 دن تک کیا، ایک دسترخوان بچھایا گیا، حضرت ام سلیم آئی، اس پہ کھجوریں ڈال دی تو صحابہ کرام 3 دن تک کھاتے رہے۔ ایک اور حدیث ہے 3823۔ ایک اور حدیث ہے 3824۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سعد بن ربی کا بھائی بنایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اے عبد الرحمن، تمام انصار کی نسبت میرے پاس مال زیادہ ہے، میں آپ کو تقسیم کر کے دے دوں گا اور میری 2 بیویاں بھی ہیں، بس اس میں سے ایک کو تیرے لیے طلاق بھی دے دوں گا، بس جب اس کی عدت تمام ہو جائے تو آپ اسے شادی کر لینا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اہل
میں بھی برکت دے، لیکن آپ صرف ایک کام کریں، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں۔ بس انہوں نے بازار کا راستہ بتایا، بس وہ اس وقت نہیں لوٹے یہاں تک کہ انہیں گھی اور کھجوریں مل گئیں، انہوں نے نفع کمایا۔ بس وہ کئی دن ٹھہرے، اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران جیسی رنگدار چیز دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے؟ عرض کی ایک انصاری عورت سے۔ فرمایا تو نے مہر کیا رکھا ہے؟ عرض کی سونے کی ڈالی۔ آپ نے فرمایا ولیمہ بھی کرو اگرچہ بکری کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ہے 3825، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی بیمار پرسی فرمائی جو بے پر وبال چونے کی برابر ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کس چیز کی دعا یا اس کا سوال کرتا ہے؟ اس نے عرض کی میں دعا کہ اللہ جو سزا تو نے مجھے آخرت میں دینی ہے وہ مجھے جلدی دنیا میں دے دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، پھر تو اس کی طاقت نہیں رکھے گا اور نہ ہی طاقت رکھ سکتا ہے، بس تو کیوں نہیں عرض کرتا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک اور حدیث 3826، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ظالم کی مدد کرتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 3827، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، مدینہ شریف کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ شریف میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سفر نہیں کیا، نہ کسی وادی کو پار کیا مگر وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی وہ مدینہ میں کیوں رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ازل نے روکا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کی اس نے بیت اللہ شریف تک پیدل جانے کی نظر مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس طرح آپ کو عذاب دینے سے بے پرواہ ہے۔ پھر آپ نے اسے حکم دیا، وہ سوار ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 3831، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک رسی دو ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی فلاں عورت کی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو اس سے لٹک جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سمجھتا رہے نماز پڑھتی رہے، جب نیند غالب آ جائے تو سو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 3832، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ایک دوسرے کے مشابہ تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے صبح کی نماز کو لمبا کیا۔ ایک اور حدیث ہے 3833، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے ان کے دل تم سے زیادہ نرم ہوں گے۔ اشربین آئے، ان میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ رجز پڑھنے لگے ہم کل اپنے محبوبوں سے ملیں گے، وہ محمد اس کا لشکر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3834، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی آنکھ لپٹی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر سخت ناخنا ایک بیماری سوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف رے لکھا ہوا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3835، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک موت کی تمنا نہ کرے کسی تکلیف کی وجہ سے جو اس پہ نازل ہوئی ہو، لیکن یہ دعا کر سکتا ہے اللہ مجھے زندہ رکھ یہاں تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، مجھے موت دے دے جب تک میری وفات تیرے علم میں بہتر ہے۔ ایک اور حدیث 3836، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین و انصار ملے ہوئے ہوں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب استفادہ کریں۔ ایک اور حدیث 3837، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ایک اور حدیث 3838، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طیبہ نے پچھے لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کھانے کے 2 سا کا حکم دیا اور اپنے موالی سے کلام کیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
سے انہوں نے تخفیف کی اس کے برتن سے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین دوا پچھے لگوانا اور عود ہندی ہے، بس تم عذروں کی وجہ سے اپنے بچوں کے گلے دبا کے ان کو عذاب نہ دیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 3839، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل پکنے سے پہلے اس کی بیع سے منع فرمایا۔ ہم نے عرض کی اس کا پکنا کب شمار کریں گے؟ فرمایا جب وہ سرخ ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قال تیرا کیا خیال ہے، اگر اللہ تعالیٰ کھجور کے درخت سے منع فرما دے تو کس چیز کے بدلے اپنے بھائی کے مال کو حلال جانے گا؟ ایک اور حدیث ہے 3840، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو ہم دیکھتے تھے، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کی حالت میں دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3841، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے تھوک ملاحظہ فرمائی، اس کی شدت دیکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے کوئی ایک جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، یا اس کا رب اس سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اور قبلے کے درمیان یہی صورتحال ہے۔ بس جب تمہارا کوئی آدمی تھوکے تو اسے چاہیے کہ اپنے بائیں یا اپنے جوتے کے پاؤں کے نیچے تھوکے یا اس طرح تھوکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک اپنی چادر میں لے لی اور اس کو مل دیا۔ ایک اور حدیث ہے 3842، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 3843، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو انصار میں سے بہترین گھر کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پہ بنی نجار کے گھر، دوسرے بنو عبد الاشل، تیسرے پہ بنو حارث بن خزرج، پھر بنو سعادت۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے گھروں میں سے ہر گھر بہتری سے بھرا ہوا ہے۔ دو راویوں میں سے ایک قال یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں کہی۔ ایک اور حدیث ہے 3844، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی میں آپ سے 3 چیزوں کا سوال ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ۔ اس نے عرض کی قیامت آنے کی ابتدا کس سے ہوگی؟ یا قیامت کی ابتدا کی پہلی نشانی سب سے پہلے جنت والے کیا کھائیں گے؟ بچہ جو باپ اور ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اب یہ بھی جبریل حضرت جبریل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا فرشتوں میں سے جبریل یہودیوں کا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قیام ہونے کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو مشرق سے نکلے گی، بس وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے مغرب کی طرف لائے گی۔ جنتی اپنے کھانے کی ابتدا مچھلی کی کلیجی سے کریں گے۔ اور جہاں تک تعلق ہے بچے کے باپ اور ماں کے مشابہ ہونے کا، تو اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پہ غالب آ جائے تو باپ کے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پہ غالب آ جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے پڑھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر عرض کی اللہ کے رسول بے شک یہودی بہتان باز قوم ہے، میں ان سے چھپ جاتا ہوں۔ پھر آپ ان سے میرے بارے میں سوال کریں، ان سے قبل کہ انہیں میرے اسلام لانے کا علم ہو کہ ان میں سے کیسا آدمی ہو۔ بس ایک گروہ آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں عبداللہ کیسا؟ انہوں نے کہا ہم میں سے بہتر ہے اور ہم میں سے بہتر کا بیٹا ہے، ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبداللہ اسلام لے آئے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اس سے اللہ اس کو اپنی بنا دے۔ راوی کا بیان ہے انہوں نے فوراً کہا یہ ہم سب سے آگے آئے اور پڑھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور رسول محمد اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے فوراً کہا یہ ہم سب سے برا ہے، برے کا بیٹا ہے، اس جیسی باتیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ ایک اور حدیث ہے 3846، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف متوجہ ہے جبکہ اقامت کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکبیر تحریمہ نہ کہی تھی۔ فرمایا ابھی صفوں کو سیدھا کرو اور مل جل کے کھڑے ہو، کیونکہ میں تمہیں
اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ فرمایا میں ایک آدمی کو صف میں دیکھتا ہوں اس حال میں کہ وہ اپنے ساتھی کے کندھے سے ملائے ہوئے ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3847 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں نماز ادا کی، بس صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی۔ بس جب دوسری رات آئی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نماز پڑھا کے تشریف لے گئے۔ بس جب صحابہ نے صبح کی درس کی اللہ کے رسول ہم نے رات کو آپ کے ساتھ نماز پڑھی، بس ہم پسند کرتے ہیں کہ آپ لمبی قرات فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3848 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سونے کا ایک محل دیکھا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی قریش سے ایک نوجوان کا ہے۔ میں نے گمان کیا وہ میں ہوں۔ میں نے کہا وہ نوجوان کون ہے؟ عرض کی گئی عمر بن خطاب۔ ایک اور حدیث 3849 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ کیا، صحابہ کرام کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور گوشت اور روٹیاں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جب شادی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس ہیں، ان کو سلام کیا، ان کے لیے دعا کی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو آدمی تھے، ان کے درمیان گفتگو جاری تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ جب ان دونوں آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پریشان ہوئے، دونوں نے کہا میں نہیں جانتا ان کو کس نے خبر دی؟ انہوں نے بتایا میرے علاوہ کسی اور نے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کی تو پلیز کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔